آج ہم آغاز کر رہے ہیں سورۃ الانفال سے، اور یہ مدنی صورت ہے۔ مدنی صورتیں ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئیں۔ جب آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اس کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی کہلائیں گی، چاہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہوں یا دائیں بائیں نازل ہوئی ہوں۔ بلکہ اگر کچھ آیتیں مکہ میں بھی نازل ہوئی ہیں بعد میں ہجرت کے بعد، تو وہ کیا کہلائیں گی؟ مدنی کہلائیں گی۔ اس صورت میں تذکرہ شروع میں چل رہا ہے غزوہ بدر کا، جنگ بدر کا، اور جنگ بدر ہوئی ہے ہجرت کے دوسرے سال۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو دوسرے سال جنگ بدر ہوئی۔ اس کا مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ آئندہ آیات میں اسی کی طرف اشارے ہوں گے، تو جب صورتحال معلوم ہوگی تو آیات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں یہ بات آئی کہ مکہ والوں کا ایک تجارتی قافلہ شام سے واپس مکہ کی طرف آ رہا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو تیار کیا کہ اس تجارتی قافلے کو پکڑا جائے۔ اب یہاں پہ سوال اٹھے گا کہ ایسا کیوں؟ تجارتی قافلے کو کیوں پکڑا جائے؟ کیونکہ یہیں وہ مجرم لوگ تھے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کو مکہ میں تکلیفیں دی تھیں، تنگ کیا تھا، پریشان کیا تھا، مکہ سے نکلنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ مسلمانوں کو اپنے رشتہ دار چھوڑنا پڑے، اپنی پراپرٹی چھوڑنا پڑی، اپنے مکانات چھوڑنا پڑے، اور مجبوراً مدینہ آنا پڑا۔ اور مدینہ میں بھی وہ سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہے تھے، مسلمانوں کے خلاف مسلسل سازشیں کر رہے تھے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو بھی حق تھا کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کریں۔ جب اعلان جنگ ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کیے ہوئے ہیں، تو مسلمانوں کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ جہاں بھی ان کو پکڑیں، جہاں بھی ان کو پائیں تو ان کو پکڑیں۔ تو اس لیے آپ نے تجارتی قافلہ تیار کیا۔ اچانک چونکہ اعلان ہوا تھا، تو اس لیے 300 سے کچھ زیادہ لوگ آپ کے ساتھ گئے، 313، 319، 315۔ اب آپ ان کو لے کر گئے تھے کس کام کے لیے؟ تجارتی قافلے کے لیے، جن سے لڑنا کچھ مشکل نہیں تھا، اور ملنا کیا تھا؟ تجارتی سامان، مال بہت سا ملتا اور لڑنا خاص نہ پڑتا۔ اس تجارتی قافلے کا سربراہ کون تھا؟ ابو سفیان۔ تجارت کے لیے قافلہ مکہ سے شام گیا تھا اور اب واپس آ رہا تھا، اس کو پکڑنا تھا۔ پکڑنا کہاں تھا؟ یعنی کہ بدر والی سائڈ پہ۔ آج بھی جو لوگ مدینہ گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بدر جو ہے مدینہ کے قریب ہے، بہت قریب تو نہیں لیکن بہرحال قریب ہے۔ ابو سفیان کو معلوم تھا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، اس لیے اس نے اپنے قافلے کے آگے اپنے جاسوس بھیجے ہوئے تھے جو صورتحال کا جائزہ لے کہ کہیں مسلمانوں کی طرف سے تجارتی قافلے کو کوئی خطرہ تو نہیں۔ ان جاسوسوں نے ابو سفیان کو اطلاع دی کہ ہم نے دائیں بائیں سے معلومات اکٹھی کی ہیں، مسلمان ہم پہ حملہ آور ہونے کے لیے مدینہ سے نکل چکے ہیں۔ ابو سفیان نے اب کیا کیا؟ ایک آدمی کو بھیجا مکہ، تیز رفتار آدمی کو، کہ مکہ پہنچو اور مکہ والوں سے کہو کہ مدد کے لیے پہنچ جائیں، کیونکہ ہمارے اوپر حملہ ہونے والا ہے۔ تو وہاں پہ ابو جہل موجود تھا، اس نے مکہ والوں کو تیار کیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کریں اور ان مسلمانوں کو سبق سکھائیں۔ وہ ایک بڑا لشکر لے کر وہاں سے نکلا، جن کی تعداد کتنی تھی؟ کتنی؟ 1000۔ اور مسلمان کتنے نکلے ہیں ادھر سے؟ 313، 315، 319 وغیرہ۔ تجارتی قافلہ جو ہے ابو سفیان والا، وہ تو مسلمانوں کی پہنچ سے دور رہا، کیونکہ ابو سفیان نے جس راستے سے گزرنا تھا
جب اس نے خطرہ محسوس کیا تو وہ راستہ چھوڑ کے مسلمانوں سے دور دور سمندر کے پاس سے گزرا، سہل سمندر سے۔ بدر کے پاس سمندر ہے، جمبو کے پاس سمندر ہے، تو یہاں سے وہ نکل گیا۔ لیکن نکلنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے ابو جہل وغیرہ کو نیا پیغام بھیجا کہ ہم مسلمانوں کی پہنچ سے دور ہیں اور کامیابی سے نکل آئے ہیں، اب ہمیں ان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ لیکن ابو جہل نے اعلان کیا بڑے تکبر سے کہ ہم ایسے واپس نہیں جائیں گے، ہم بدر تک پہنچیں گے، وہاں ان کا انتظار کریں گے، اور اگر یہ ہمارے مقابلے میں نہیں آتے تو ہم وہاں پہ جشن منائیں گے، دنیا کو پتہ چلے گا ہماری قوت کا، ہماری طاقت کا۔ نبی علیہ السلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ تجارتی قافلہ کامیابی سے نکل گیا ہے اور اب ہم اسے نہیں پکڑ سکتے، تو آپ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ کا اشارہ اس طرف تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ابو جہل کا مقابلہ کریں۔ اب صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، صحابہ کرام کو لے کر نکلے تھے تجارتی قافلے کی خاطر، جس میں لڑنے والے لوگ چند ایک تھے اور جس میں مال بہت ملنا تھا، اور ابو جہل کا قافلہ تو باقاعدہ مسلح ہو کر لڑائی کے لیے تیار ہو کر آ رہا تھا۔ 1000 تعداد تھی، مسلح تھے، اسلحہ ان کے پاس تھا، گھوڑے ان کے ساتھ تھے، تلواریں، نیزے، ہر چیز کی تیاری تھی۔ تو جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں، آپ کی رائے یہ ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ عمر فاروق نے بھی کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ بار بار کہتے تھے لوگوں مجھے بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ تو پھر انصاری سمجھ گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا موقف جاننا چاہتے ہیں۔ ابو بکر تو مہاجرین میں سے تھے، عمر فاروق بھی مہاجرین میں سے تھے، تو انصاری سمجھ گئے کہ نبی علیہ السلام جاننا چاہتے ہیں کہ مدینہ کے جو بنیادی باشندے ہیں ان کا کیا موقف ہے نئی صورتحال میں، کیونکہ مدینہ والوں کا آپ کے ساتھ معاہدہ یہ تھا ہجرت کرنے سے پہلے کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں، مدینہ میں ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کا دفاع کریں گے، آپ کے لیے جانے دیں گے، لیکن یہ معاہدہ نہیں تھا کہ باہر جا کر آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ اور ویسے بھی بدر کے موقع پہ بھی آپ لے کر نکلے تھے تجارتی قافلے کی خاطر، اور اب لڑائی کی صورتحال ہے۔ تو پھر کھڑے ہوئے سعد بن معاذ، مقداد بن اسود، اور ان لوگوں نے انصاریوں کی نمائندگی کی اور کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام لگتا یہ ہے کہ آپ ہمارا موقف جاننا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جس سے لڑائیں گے ہم لڑیں گے، جدھر آپ ہمیں جانے کا کہیں گے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ تو پھر نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے، خوشی سے آپ کا چہرہ تمتمانے لگا۔ تو اب آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ابو جہل کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن چند لوگوں کی یہ رائے تھی کہ ابو جہل کی بجائے ہم توجہ دیں ابو سفیان کے تجارتی قافلے پہ، ہم اس کا پیچھا کریں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے جس کا تذکرہ یہاں پہ ہوا ہے۔ بہرحال لڑائی ہوئی، لڑائی میں فتح اللہ تعالیٰ نے کن کو دی؟ مسلمانوں کو دی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجے۔ پہلے اللہ نے 1000 کا اعلان کیا، پھر اللہ نے جیسا کہ سورہ آل عمران میں آیا ہے، ابھی ہم کون سی سورہ پڑھ رہے ہیں؟ سورہ انفال۔ سورہ آل عمران میں آیا، پھر اللہ نے وعدہ کیا کہ میں 3000 بھیجوں گا، پھر اللہ نے وعدہ کیا 5000 بھیجوں گا۔ تو اللہ نے مسلمانوں کی بہت مدد کی۔ مدد کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر بدر کی لڑائی کی رات نیند بھی طاری کی، ورنہ اتنی سخت لڑائی ہو، خطرہ یہ ہو کہ ادھر 1000 ہیں، ہم 300 ہیں، تلواریں چلیں گی اور ہم صبح قتل ہو چکے ہوں گے، زخمی ہو چکے ہوں گے، نیند کہاں آتی ہے؟ لیکن اللہ نے مسلمانوں پہ انعام کیا کہ رات کو بھی نیند آئی، اور پھر جب صفیں بن گئیں لڑنے کے لیے تب بھی مسلمانوں پہ اللہ نے نیند اور اونگ طاری کر دی، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے دلوں سے دشمن کا خوف نکال دیا، سکون ان کے دلوں میں اللہ نے داخل کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بارش بھی نازل کی، جس سے وہ علاقہ، وہ ایریا جہاں مسلمانوں کا لشکر تھا، وہاں کی ریت بیٹھ گئی اور زمین تھوڑی سی سخت ہو گئی، چلنا پھرنا آسان ہو گیا، اور پانی بھی مسلمانوں کو مل گیا وضو کرنے کے لیے، غسل کرنے کے لیے، دیگر امور کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب بھی ڈال دیا،
تو اللہ نے کئی اسباب کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی، جبکہ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے چاہا کہ ان لوگوں کو سزا دے، کفار کو سزا دے مسلمانوں کے ذریعے، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہے تو مسلمانوں کے بغیر بھی ان کو سزا دے سکتا تھا۔ تو یہ وہ بہرحال ساری صورتحال ہے جس کا تذکرہ اس صورت کے آغاز میں ہے۔ خصوصاً اس صورت کے آغاز میں تذکرہ ہو رہا ہے مال غنیمت کا، کہ جب فتح مل گئی، 70 کافر قتل ہوئے اور 70 قیدی بنے اور بہت سا ان کا مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، اب یہ مال کس کا ہوگا، یہ سوال پیدا ہوا۔ مسلمانوں سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کیا تھا کہ مال غنیمت کو وہ جمع کرتے ایک جگہ، اور کیا ہوتا، آسمان سے ایک آگ آتی اور مال غنیمت کو کھا لیتی۔ مسلمانوں کی باری آئی تو ایسا نہیں ہوا، مسلمانوں کے پاس وہ مال موجود رہا، لیکن کرنا کیا؟ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جنگ کے آخر میں مسلمان کئی حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ کچھ وہ لوگ تھے جو دشمن کا تعاقب کر رہے تھے، پیچھے پیچھے جا رہے تھے، ان کو قتل کر رہے تھے، اور کچھ وہ تھے جو اپنے لشکر گاہ کی حفاظت کر رہے تھے، اپنے خیموں کی حفاظت کر رہے تھے، اور کافروں کے چھوڑے ہوئے مال کو جمع کر رہے تھے۔ کچھ وہ تھے جو نبی علیہ السلام کے ارد گرد اکٹھے تھے کہ کہیں دشمنوں میں سے کوئی آدمی آ کر اللہ کے نبی کو نقصان نہ پہنچا دے علیہ السلام۔ اب وہ لوگ جنہوں نے مال جمع کیا تھا وہ سمجھ رہے تھے کہ مال چونکہ ہم نے پکڑا ہے تو ہمارا ہوگا، اور وہ مسلمان جو کافروں کا آخری وقت تک تعاقب کرتے رہے، ان کا خیال یہ تھا کہ مال ہم سب برابر کے شریک ہیں، اور جو نبی علیہ السلام کے ارد گرد تھے ان کا بھی یہی خیال تھا۔ تو یہ تو اختلاف پیدا ہوا تھا، اس کا فیصلہ اللہ نے یہاں پہ سنایا کہ مال غنیمت تو اصل میں اللہ کے رسول کی ملکیت ہے، تمہاری ملکیت تو نہیں ہے، تو اس کا فیصلہ اللہ کے رسول کریں گے کہ کس کو ملنا چاہیے۔ اور اللہ تعالی نے کہا کہ آپس میں محبتیں ہونی چاہیے، آپس میں صلح ہونی چاہیے، آپس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔